الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ۔ دور جاہلیت میں ایک رسم، وہ تو رسومات کا زمانہ ہی تھا، رسومات کا گڑھ تھا، مکہ مکرمہ بھی اور اطراف بھی۔ اسی میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ وہ اپنے باندیوں کو جو باندیاں ان کے پاس ہوتی تھی وہ ان کو بے حیائی پر مجبور کرتے تھے، پیسہ کما کے لاؤ۔ وہ ان کی عزت اور ناموس کو داؤ پہ لگاتے اور پیسہ لے کر آؤ اور ہم کو پیسے لا کر دو۔ وہی دور جاہلیت آج بھی بہت سی جگہوں پر واپس لوٹ آیا ہے، اور اس میں دن بدن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو ذریعہ معاش بنا رہے ہیں لوگ، اتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ بعض جگہ تو مستقل اڈے ہیں اور بزنس، اور ان کے باقاعدہ دلال عورتوں میں ہی یہ سب ہے، اور وہ برائی کے اڈے جگہ جگہ کھلتے جا رہے ہیں۔ بعض شہروں میں تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بعض جگہوں پر کم ہے، اور بعض جگہوں پر اڈے اس طرح کے نہیں ہیں لیکن عمل ہو رہا ہے، خفیہ طور پر خاموشی سے وہ آنا جانا ہو رہا ہے۔ دور دور سے اس طرح کی بازاری عورتوں کا آنا اور وہاں اکٹھا ہونا، بے حیائی کرانا۔ ہوٹلیں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں ڈھیر ساری، اس میں باقاعدہ سب پورا نظم ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ پہلے بھی تھا، یہ پیسہ کمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ نہیں، ایسا نہ کرو، غلط ہے، حرام ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، تم اپنی باندیوں کو جو علی البغاء، زنا پر مجبور نہ کرو، ان سے زنا مت کراؤ، بے حیائیاں مت کراؤ۔ وہ بچنا چاہتی ہیں اور تم ان سے یہ حرکت کرواتے ہو، یہ انتہائی غلط بات ہے، ناجائز ہے یہ۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی کا عیش و آرام، یعنی روپیہ پیسہ، دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے لیے پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا مقصد ہوتا ہے، اس لیے تم اپنی باندیوں سے زنا کراتے ہو، تو یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ اسلام نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا، اور آگے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، سن لو اگر کسی نے بھی ان کو مجبور کرا، چونکہ وہ تو باندیاں ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں، کسی نے بھی اگر ان کو مجبور کرایا، ان سے یہ حرکت کرائی، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ تو مجبور ہیں، وہ آخرت میں ان کا چھٹکارا ہو سکتا ہے، چونکہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن تم نہیں بچو گے۔ مجبور کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں بچ پاؤ گے، تمہارا یہ مجبور کرنے کا گناہ بھی جو تمہارے سر رہے گا، اور ان کو جو تم نے ان سے جو گندگی اور گندی حرکتیں کرائیں وہ گناہ بھی تمہارے سر رہے گا، تم اس میں اصل مجرم قرار پاؤ گے اگر تم نے اس طرح کی حرکت کری تو۔ یہ ایک طریقہ جو بے حیائی کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ بعض ملکوں میں مردوں کا آپس میں اختلاط، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، قانون اس بے حیائی کو قانوناً پاس کیا گیا کہ نہیں، یہ قانون ہے۔ تو یہ اس طرح کی مغربی ممالک کے اندر بھرمار ہے اس طرح کے جرائم کی، اور وہ اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں،
اور اس طرح کے تعلقات جوڑنے والوں کو بڑے اکرام کی نگاہ سے وہ ان کے معاشرے کے اندر یہ لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اب دھیرے دھیرے اثرات، ہوا چلتی ہے، ماوٹ کہیں گرتی ہے، پانی کہیں گرتا ہے، لیکن ہوا کا رخ جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اب بہت سی جگہوں پر، گاؤں دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر بھی بعض گھرانے ایسے بے فکر گھرانے ہیں کہ جن کو کوئی فکر نہیں اپنے گھر کی مستورات کے بارے میں، کس وقت کہاں، کس مارکیٹ میں کہاں پر ہیں، کس سے بات چل رہی ہے، سمو کی لائن سے یا کسی اور لائن سے جگہ جگہ رابطے جڑے ہوئے ہیں، گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، اسکول اور کالج کی لائن سے دوست یار جو بنا رکھے ہیں، اس اعتبار سے بہت بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اور دن بدن ان میں اضافہ ہے، کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، چونکہ اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا۔ نوبت یہاں تک ہے کہ اگر کوئی خبر دے کہ بھئی آپ کی بچی فلاں جگہ فلاں سے بات کر رہی تھی، تو وہ خبر دینے والے پر ہی الزام لگاتے ہیں، یہاں تک نوبت ہے، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کریں کہ بھئی بہت اچھا کرا آپ نے، اب ہم بہت دھیان و توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھائیں گے اور ہم دھیان رکھتے ہیں۔ یہ تو اس کو تو وہ درگزر کر دیتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، اور خبر دینے والے پر، اطلاع دینے والے پر سوار ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بچوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نوجوان ساتھیوں نے بتلائی ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کی خبریں دیں ان کے ماں باپ کو جا کر، تو وہاں سے جواب ان کو یہ ملا، یہ ان کو حدیث میں دیوس کہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گے، حدیث میں آیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اس طرح کا مزاج رکھنے والا دیوس، جس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بے غیرت، بے شرم، اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے شرم، جوان بچیوں کے بارے میں، گھر والی کے بارے میں بالکل بے شرم، کوئی حیا شرم نہیں۔ غیر قوموں میں تو ہے ہی نہیں، ان کے یہاں تو سب مسئلہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، کوئی کہیں بھی جائے، کہیں بھی سوئے، کہیں بھی رات گزارے، کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ لے دے کے ایمان والوں میں اسلام کی برکت سے، قرآن حدیث کی برکت سے یہ اس چیز کا اہتمام ہے باقاعدہ، اور اس کو بہت گندی حرکت سمجھا جاتا ہے، لیکن ماحول، جیسا کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر آدمی نہیں رہتا ہے۔ یہ عورتوں کی بھیڑ کا اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہونا، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کہنا سننا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ماحول پہ اثر ڈال رہی ہیں کہ ہم تو اس طرح سے جاتے ہیں، ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، ہم تو یوں ہوتا ہے، اور فلاں یوں ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ ان کی باتیں وہی سمجھتی ہیں، اور پھر اس سے ماحول اور مزید خراب ہوتا ہے۔ جو عورتیں اس معاملے میں بڑا احتیاط برتتی تھیں، جو گھرانے، لیکن جب ان کا خلط ملط ہوا معاملہ شادی بیاہ ولیموں وغیرہ کے اندر، ایک جگہ اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو وہ پھر اس سے متاثر ہوئی، وہ روگ اور وہ مرض ادھر بھی لگ گیا۔ اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو VIP کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی صاف ستھرا آدمی نہیں ہے، یہ مرض جو ہے بعض مرتبہ ان گھرانوں میں بہت زیادہ ہے، کئی جگہوں پر۔ اور اسکول اور کالج کی لائن تو بہت ہی زیادہ فالٹ ہے، وہ اس میں تو اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی عزت اپنی بچانا چاہے وہ ایک بات الگ ہے، ورنہ ہنسی مذاق، دل لگی، یہ ساری چیزیں جو ہے گھروں میں، دیور کے جیٹھ کے مسائل، وہ بھی قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں، قابل دھیان ہیں۔ ایسا نہ سمجھا جائے جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور مذہب اسلام نے تنہائی کو ناجائز قرار دیا ہے۔
اجنبی مرد و عورت کا تنہائی اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ وہ گناہ الگ چیز ہے، آگے کوئی ضروری نہیں کہ گناہ ہو ہی جائے، جس کو زنا کہتے ہیں، یہ تو صرف تنہائی کی بات چل رہی ہے۔ اجنبی عورت سے بات چیت کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اگلا قدم ہی ہے؟ یہ تو نہیں ہے، یہ تو بات چیت ہو رہی ہے، زبان سے ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا۔ منگنی وغیرہ کی رسومات ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر لڑکا لڑکیوں کا گھنٹوں راتوں رات باتیں کرنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، چونکہ اجنبیت ہے، ابھی ایجاب قبول ہوا ہی نہیں ہے تو اجنبیت ہے۔ اجنبیت ہے تو اس طرح کی باتیں یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے حرام کام اپنے معاشرے میں، گھروں میں خوب ہو رہے ہیں، گھنٹوں ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہم امید اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو۔ جہاں اتنی مشینیں حرام کی چل رہی ہوں، وہاں خیر و برکت کی مشین چلے، خیر و برکت آئے، تو وہ کون سی کھڑکی دروازے سے آئے گی؟ وہ اکثر جگہوں سے تو ناجائز حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ معاشرے میں جہاں جہاں سے یہ ناسور اور یہ برائیاں کھڑی ہو رہی ہیں، وہاں پر دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو اتنا غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر کبھی کہہ دیا میں تو 10 گھنٹے میں آ رہا ہوں، 2 گھنٹے میں آ رہا ہوں، میں تو فلاں جگہ ہوں۔ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اسی میں بے حیائیاں ہوتی ہیں، اسی میں برائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کہاں بھائی، آپ کو کام کیا ہے یہ بتائیے آپ، ہم کہاں ہیں اس سے آپ کو کیا مطلب؟ چوری چماری بھی اسی میں ہوتی ہے کہ فلانا ہے نہیں اب وہاں پہ، اور اس کے بکرے اور گائے اور بھینس وغیرہ بندھی ہوئی ہیں، کھول لو آرام سے، بچے ہیں گھر میں۔ پہلی بات تو جاسوس ہی رہتے ہیں کہ کون کہاں ہے، وہی کم نہیں ہے، کئیوں کا تو پیشہ ہی وہ ہے، اطلاع دینا، رپورٹ دینا کہ فلاں مسجد میں یوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پولیس کو بتلانا، ان کا پیشہ ہی ہے۔ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ جاسوسی نہ کریں۔ اور انہی لوگوں کا، برادران وطن کا یہ کہنا ہے کہ جتنے جاسوس آپ لوگوں کے اندر ہیں اتنے ہمارے اندر نہیں ہیں، جتنے جاسوس آپ کے اندر ہیں، جو آپ لوگوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی ایک ایک چیز کی نقل حرکت ہمیں آ کے بتلاتے ہیں۔ چند ٹکوں کے پیچھے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، خود بھی بدنام ہوتے ہیں، اور مذہب اسلام کا بھی جنازہ نکالتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ حضرت اسماء نے تماچے کھا لیے ابو جہل کے، لیکن صدیق اکبر کا پتہ نہیں بتلایا ہجرت کے ٹائم پہ۔ ابو جہل پہنچ گیا تھا گھر کے، کہاں ہے تمہارا ابا؟ تو فرمایا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کس طرح سے کتنا مارا ہوگا اللہ جانے، کان کی بالیاں گر گئی۔ یہ کام ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہماری طرح سارا ہی معاملہ کھول کے پہلے ہی رکھ دیا اور بزدل بن کے بیٹھ گئے۔ حضرت اسماء نے پتہ نہیں بتلایا، ان کو معلوم تھا، وہ کھانا دینے جاتی تھی اس پہاڑ پہ۔ حاجی صاحبان گئے ہوں گے غار سور، کتنا، اب تو خیر بہت، اس زمانے کا پہاڑ، اس زمانے رستہ نام کو نہیں، نام کو رستہ نہیں، پتہ نہیں کیسے وہ جگہ بنا کے قدم رکھتی ہوئیں گی کھانا لے کے، کہ اب یہ قدم یہاں رکھوں، پھر اگلی جگہ بناؤ، پھر وہ قدم وہاں رکھوں۔ اب تو کمائی کے چکر میں سب جگہ راستے ہموار ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، گھما کے گاڑی کو بھی چڑھا دیا گیا، اونٹوں کو چڑھا دیا گیا وہاں پر جہاں آدمی کا چڑھنا عذاب مشکل ہو رہا تھا، کمائی کی لائن سے۔ خیر بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے راز کو فاش نہیں کرا، راز کو راز ہی رکھا۔ اس میں بھی تو ایک بہت بڑا سبق ہے آپ کے ہمارے لیے، جو ہم فوراً کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو،
دو بدن ایک جان کیوں نہ ہو چاہے، لیکن نہیں، راز دل کہہ کر بشر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، آپ اپنا کام بتلائیے، میرے لائق ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا، یہ بھی تو جواب ہو سکتا ہے نا۔ یا پورا کلیئر ایک دو اور دو چار کی طرح بتا دیں کہ ابھی ہم 2 گھنٹے تک گھر نہیں آئیں گے، یہ کون سی عقل مندی اس طرح سے جو آپ نے پورا اس طرح سے بتایا، اس میں کون سا ثواب مل گیا؟ بلکہ اس کا علم گھر والوں کو بھی نہیں ہوگا کہ میں کتنے گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ یہ تو ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب بے حیائی کے دروازے اسی طرح کھلتے ہیں، دھیرے دھیرے کس کے دل میں کیا بیٹھا ہوا ہے، کون سا ابلیس کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہیں، اس کی وہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بیچ میں بھی اچانک آنا جانا گھر پہ رکھنا چاہیے، ڈیوٹی سے، دفتر سے، دکان سے، اچانک بے ٹائم، غیر ٹائم۔ نگرانی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی بچوں کی، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت الجھنیں اٹھانا پڑتی ہیں، بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پیڑھیاں کھپ جاتی ہیں عزت بنانے میں، اور چند لمحوں میں عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ وہ پھر آج کا ماحول گیا، وہ زمانہ کے لوگ پڑوس میں بول کے جاتے تھے مسلمانوں سے، غیر ایمان والے، کہ ہم ذرا جا رہے ہیں، یہ بیٹی ہے، آپ تھوڑا دھیان رکھنا، اور بالکل کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ دور بھی گزرا ہے۔ اب تو بولنا عذاب ہو جائے گا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم اتنے دن میں آئیں گے، یہ تو اور مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اطمینان نام کو نہیں رہا آج کل، حالات نے یہ ثابت کر کے دکھلا دیا کہ بالکل اطمینان نہیں ہے، بالکل بھی۔ سگے بھائیوں پر، اور کتنے ہی قریبی رشتہ دار بھی ہوں، پڑوسی بھی ہوں، ماں بھی مسئلہ گڑبڑ ہے۔ بلکہ اگر گھر میں ماں نہ ہو، جوان بیٹی اور باپ ہو، تو بھی مسئلہ گڑبڑ ہے، تو بھی مسئلہ قابل اطمینان نہیں، چونکہ آئے دن واقعات جو ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہوشیار رہنا، یہ بھی ہو رہا ہے جو تم نے سوچا نہیں تھا، اور یہ بھی ہو رہا ہے جو تم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو بھی مجبور کرے گا اس طرح سے۔ بہرحال بات اس پر چل رہی تھی، گھر کی سخت کڑی نگرانی، بہت سخت اور بہت کڑی نگرانی، موبائل سے، آنے جانے سے، کسی اور کے ساتھی کے ذریعے کہ آپ کہاں ہو، جب دیکھنا ذرا ہمارے گھر کی طرف باہر کون کھڑا ہے، کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، تو پورا نظام جو ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا مسجدوں میں، پہلی بات تو یہ باتیں مسجد کی محراب و ممبر سے ہوتی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے نا تو لوگ اس کو غلط لے جاتے ہیں کہ یار ان کا ذہن پتہ نہیں کتنا خراب ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ معاشرے سے ہم سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں معاشرے سے، کہ معاشرے میں اور پڑوس میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اس پر لگام کیسے لگائی جائے۔ پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ جیٹھ سے اور دیور سے زیادہ ہوشیار رہنا، کیوں کہا؟ کسی اور فرد کے بارے میں تو کہا ہی نہیں، دو کے بارے میں کیوں کہا؟ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے گھر کے بارے میں کچھ سوچ رہے تھے کیا؟ کیوں آپ نے آگاہ کیا، کیوں آپ نے تنبیہ کی کہ دیکھو دھیان رکھنا ہے اسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیوس و بغیرت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں ہوتی، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم ہے، اس کا بھی دھیان نہیں ہے، اور کہاں جا رہے ہیں وہ، کہاں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون گھر میں کون کتنی دیر تک بیٹھا ہوا ہے، خود آگے رہ کے گھر کو بیٹھک بنا رکھا ہے،
خود بھی جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوسیوں کسی کو بھی بلا لیا، بٹھا لیا، چائے چل رہی، ناشتے چل رہے ہیں، 12-1 بج رہے ہیں رات کے۔ مستورات کب سوئیں گی، کہاں سوئیں گی؟ بعض چھوٹے گھرانے ہیں، کمرے اتنے نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں اچھے اور شریف لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریف گھرانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت گری ہوئی باتیں ہیں جن پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق کہ ہم نے جو ہے آپ پر واضح آیتیں اتاری ہیں، قرآن کی آیتیں واضح ہیں۔ اور مثلا من الذین خلوا من قبلکم، اور مثالیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کے واقعات اور مثالیں ہم نے بیان کی ہیں۔ وَمَوْعِظَةً، اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ بیان ہے، یہ واعظ اور نصیحت کا پیغام ہے یہ، لیکن نصیحت ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی۔ للمتقین، جن کے دل میں خوف خدا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے، یہ نصیحت انہی کو فائدہ دیتی ہے۔ ابھی جیسا آیا تھا کہ جو بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں ان کو آپ کتنی نصیحت کرو، وہ نصیحتیں ریئیکشن کریں گی کہ آپ ہمارے بارے میں شک کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھر کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ آپ کسی سے کہہ دو کہیں بیٹھک کا نظام ہو، یار تم گھر میں اس طرح مت بٹھایا کرو، تم جوئے سٹے کھلا رہے ہو گھروں میں بٹھا کر، پتیاں کھلا رہے ہو، اور کرایہ لے رہے ہو، باقاعدہ کرایہ بھاڑا لے رہے ہو ان سے، اور لوگوں کو وہاں برائی کے لیے جوڑ رہے ہیں، اور وہ راتوں رات جو ہے گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو منع کرو تو وہ آپ کے ہمارے اوپر ہی سوار ہو جائے گا۔ ٹائم پاس کہتے ہیں، ارے کیا کریں، ہم بیٹھے کرایہ تھوڑی لیتے ہیں، ہم تو ویسے ٹائم پاس نہیں ہوتا تو بیٹھے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے۔ موعظۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے یہ، جو پرہیزگار نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو، عبادت کرنے والے کو متقی نہیں کہتے، اس کو صالح کہتے ہیں، نیک، اس کو نیک آدمی کہتے ہیں، عبادت گزار نیک آدمی۔ متقی تو گناہ سے بچنے والوں کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری عبادتیں کہاں ہیں پھر؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، عبادت بھی ہے اور بدنگاہی بھی ہے، غیبت بھی ہے اور نماز بھی ہے، بدگمانی بھی ہے اور نماز بھی ہے، سب ہے، سب چل رہا ہے۔ دوا بھی ہے، زہر بھی ہے، دوا بھی ہے، زہر بھی ہے، سب چل رہا ہے۔ تو ایسے مریض کو شفا نہیں ملے گی، یہ بدنگاہی کا مرض کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، بالکل نہیں ہونے دے گا، کتنے سجدے ہوں، کتنے رکوع ہوں۔ یہ بدنگاہی کا مرض، غیبت کا مرض، بدگمانی کا مرض، یہ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ ہم کتنی پارسا بنے پھریں ظاہر میں، لوگ ہمیں بہت ہی اہمیت دیں کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں یہ، لیکن نہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ شخص بالکل نیک نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہے یہ، جو اندر ہی اندر گناہوں کا پوٹلا باندھے ہوئے ہے اور گناہ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی نورانیت کو ختم کر رہا ہے، چہرے کی رونق کو ختم کر رہا ہے گناہوں کے ذریعے سے، ایسی برائیوں میں مبتلا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ماحول بہت کچھ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے، روزانہ کیس بڑھ رہے ہیں اس طرح کے چھیڑ چھاڑ کے، اور اپنی مرضی کی شادی، منمانی، اور ہر کسی کے ساتھ چل دینا، ماں باپ کو مجبور کرنا کہ نہیں وہ تو ایسے ہی ہوگا۔ ماں باپ سے پوچھو ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، بیٹا بیٹی جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا ہے، باقاعدہ آرڈر، حدیث میں آیا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی چھوٹے راج کریں گے بڑوں پر، آرڈر کریں گے باقاعدہ، جیسے آج کل اولاد کر رہی کہ امی ایسے ہی ہونا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے، زہر کھا لیں گے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے،
پھانسی لگا لیں گے، آئے دن کچھ نہ کچھ سب ہو رہا، اس کی جڑوں میں گھسیں گے تو یہی چیزیں نظر آئیں گی، زمین جائیداد، عشق و محبت، یہی چیزیں نظر آئیں گی زیادہ تر، اور دوسری چیزیں نہیں ہوگی۔ یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بظاہر دیکھنے کو وہ یوں کر لیا فلانے نے، فلانی نے یوں کر لیا، اس کی گہرائی میں جاؤ کہ ایسا کیوں ہوا، تو وہی چیزیں نکلیں گی، ناجائز حرام تعلقات وہ زیادہ تر وہی نکلیں گے، اور اسی میں نیندیں حرام ہونا راتوں رات، عبادت کا ناس ہو جانا، عبادت کا مزہ چھن جانا، یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما، ایمان والوں کو اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال والوں کے اندر اخلاص عطا فرما، اخلاص والوں کے اندر استقامت عطا فرما۔ پیارے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا